حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے حوالہ سے بھی کچھ ان کو بھی یاد کر لیں۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضور مولا علی 21 رمضان شریف کو مسجد سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں 19 رمضان کو وہاں سے روزے کی حالت میں آپ زخمی ہوئے اور 21 کو آپ 21 رمضان کو کائنات سے تشریف لے گئے۔ تو یہ علی ہی ہیں جو آئے کعبے تھے، آئے کعبے میں تھے، گئے مسجد۔ آئے کہاں تھے؟ کعبے، اور گئے کہاں سے؟ مسجد سے۔ یہ سعادت حضور مولا کائنات کی ہے۔ تو برادران اسلام، حضور مولا علی علیہ السلام آپ اللہ کے ولی اور ولیوں کے تاجدار ہیں، اور کائنات کا جتنا بھی روحانی خزانہ ہے وہ میرے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یہ جو احباب اعتکاف پہ تشریف فرما ہیں، حاضر خدمت ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، مولا کائنات کی ایک دعا کے چند الفاظ میری نظروں سے گزرے، کیونکہ ان جیسی دعائیں بھی کوئی نہیں مانگ سکتا۔ جتنا وہ اللہ کو جانتے ہیں اتنا کوئی جانتا ہو تو دعا مانگے نا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، یا اللہ۔ یوں آسمان کی طرف دیکھا، حالانکہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے، تو یوں دیکھنا یہ اللہ کی بڑائی اور بلندی کی نشانی ہے۔ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت مکان سے پاک ہے، تو پھر یوں دیکھنے سے مراد ہے، یعنی یوں دیکھنے سے مراد ہے اللہ بلند ہے، اللہ عظیم ہے، بلند و برتر ہے۔ یا اللہ ہو، یا مالک و انا المملوک، تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں۔ یوں مولا کائنات ہوئے، یا رب و انا المربوب، تو مجھے پالنے والا ہے اور میں تیرے دروازے سے پلنے والا ہوں۔ یوں عرض ہوتے، یا رازق و انا المرزوق، اے کائنات کو رزق دینے والے، مجھے بھی رزق دینے والا تو ہے۔ یا صانع و انا المصنوع، تو بنانے والا ہے اور میں بننے والا ہوں۔ یہ حضور مولا کائنات اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں مختلف الفاظ سے التجا گزار ہیں کہ اے میرے مالک، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا مربوب ہوں، تو میرا صانع ہے، میں تیرا مصنوع ہوں، تو میرا رازق ہے، میں تیرا مرزوق ہوں۔ اس کے بعد دعائیں کرتے کرتے کہا، وَيَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اس انداز سے عرض کیا کہ مولا تو ہی وہ ہے کہ جس نے یوں کہا ہے کہ تم کہو کہ وہ احد ہے۔ یا احد المفرد، اے ایسے اکیلے کہ جس کا دوسرا ثانی کوئی نہیں، جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لا ند ولا ضد ولا مثیل ولا تمثیل، کہ جس کی کوئی ضد نہیں ہے، جس کی برابری پہ کوئی نہیں ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے، جس کی نظیر کوئی نہیں ہے، جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ جب یہ سارے الفاظ استعمال کرنے کے بعد کہا کہ مولا تیرا غلام حاضر ہے، اس کی جھولی اپنی رحمت سے بھر دے۔ بھئی انداز سیکھ لیا آپ نے مولا کائنات سے کہ درود و سلام میرے نبی پہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنا، یہ اولیاء کا طریقہ ہے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم وہ غافل فقیر ہیں، ہم وہ مانگنے والے ہیں جنہیں صدا دینے نہیں آتی، جنہیں اللہ کی بارگاہ میں دستک دینا نہیں آتا، جنہیں جھولی پھیلانا نہیں آتا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ عبدک فی فنائک و فقیرک فی فنائک و مسکینک فی فنائک، یا اللہ تیرا غلام تیرے ویڑے میں حاضر ہے، تیرے صحن میں کھڑا ہے، تیرا فقیر، تیرا سائل تیرے صحن میں کھڑا ہے اور تجھ سے دعا کرتا ہے، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری جھولی کو اپنی رحمت سے مانگ۔ تو یہ مولا کائنات مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں مربوب ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو صانع ہے، میں مصنوع ہوں، تو بنانے والا ہے، میں بننے والا ہوں۔ تیری کوئی مثال نہیں ہے، تیری کوئی نظیر نہیں ہے،
کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کو تجھ جیسا کہا جا سکے، تو ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مولا میری جھولی کو خیرات سے بھر۔ سمجھ گئے آپ انداز؟ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی ولیوں کے ولی ہیں، انہوں نے بھی یہی تعلیم کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو کہو یا کریم یا کریم یا کریم، 100 بار اس کو کریم کہو، فرمایا وہ تو ایسا ہے ایک بار کہنے سے مان جاتا، 100 بار اس کو کریم کریم کہہ کے پھر اس کے سامنے جھولی پھیلا دو کہ تو کریم ہے میں منگتا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے میں مانگنے والا ہوں، تو جھولیاں بھرنے والا ہے میں لینے آیا ہوں، تو عطا کر دیتا ہے، جھولیاں بھر جاتی ہے، اے عطا کرنے والے میری جھولی کو بھی مانگو فرما۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 3 بار یا 5 بار اس کو کہو نا کہ یا رب یا رب یا رب، اس طرح کہہ کے عرض کرو، وہ اتنا مہربان ہے تجھ پر کرم فرما۔ تو جب بندہ لپٹ کے اس کی رحمت سے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے اس سے مانگتا ہے تو وہ یقیناً عطا کرتا ہے۔ تو اس سے مانگنا چاہیے کہ مولا مجھے ایمان عطا فرما دے، میرے دل کو روشن کر دے، میرے دماغ کو روشن کر دے۔ یہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے ہیں۔